حضور حضرت لقمان علیہ السلام کا تعلق ایتھوپیا افریقہ سے تھا. کس سے تھا؟ افریقہ سے، ایتھوپیا. کس نے بتایا آپ کو؟ یہ پڑھا ہے اس میں تفسیر صغیر میں. تفسیر صغیر میں جو پڑھا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے ملکوں کا بھی ذکر ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس میں یہی لکھا کہ وہاں لقمان علیہ السلام جو تھے ان کا زیادہ یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں سے یہ کہ ہے نا پھر. ہاں جی، زیادہ یہی خیال میں. تفسیر کبیر نے حتمی طور پر کہیں نہیں لکھا جی. یہ لقمان لازماً افریقہ کے باشندے تھے. مختلف مفسرین نے حضرت لقمان کی تلاش کی ہے، اور کسی کی نظر ایتھوپیا میں ٹھہری ہے، کسی کی کسی اور جگہ پر، اور جو قرائن بیان کیے جاتے ہیں جہاں تک میں نے نظر ڈالی ہے ان میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، بلکہ مفسرین کے اندازے دوسرے مفسرین کے لیے دلیلیں بن گئے. فلاں دیکھو فلاں مفسر نے بھی ذکر کیا، فلاں نے بھی کیا، قرطبی نے بھی کہا، فلاں نے بھی یہ کہا. وہ ایک اندازہ چلا تو دوسرے اندازوں کے لیے سند بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ کو 8-10 مفسرین کی رائے مل جائے تو آپ کہتے ہیں دیکھو ثابت ہو گیا. حالانکہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ ثابت اس طرح نہیں ہوا کرتے. سوال یہ ہے کہ وہ پہلا جو مفسر ہے جس نے خیال اس کی کس ٹھوس بنیاد پر اس کا استنباط تھا. اگر تھا ہی نہیں کسی ٹھوس بنیاد پر، اس نے سنا ہے کہیں سے، یا ایسی کتابوں کے ذکر ہے جو اس زمانے میں خاص کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، یا ایسی تاریخی حوالوں سے تعلق ہے جو بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، ان پر آپ یہ کہہ دیں کہ بات ثابت ہوگی، یہ بچگانہ بات ہے. اس لیے محض امکانات کے طور پر پیش کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں. حضرت مسلم موعود نے بھی امکانات کے طور پر پیش کیا ہے. امکانات کی چھان بین دو طرح سے ہوا کرتی ہے، ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ تاریخی حوالوں میں مزید تفحص کیا جائے، گہری نظر سے اتر کر ان حوالوں کی چھان بین کی جائے جن میں یہ ذکر ملتا ہو، اور مزید کتب کا مطالعہ کیا جائے، شاید کہیں اور ذکر مل جائے. ایک یہ طریق ہے. اور دوسرا ہے استنباط کا. استنباط میں سب سے اعلیٰ طریق یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے حوالوں سے اس کے گرد و پیش بلڈ کرنے کی کوشش کریں. اور قرآن کریم میں بہت سے ایسے لطیف اشارے ملتے ہیں جس کے اوپر غور کرنا شروع کریں تو گرد و پیش سارا روشن ہونے لگتا ہے. تو اس سے بہتر اور کوئی استنباط کا طریق نہیں ہے. یا پھر مفسرین کی رائے دیکھ کر ان میں سے سوچیں کہ قرآنی بیان کے قریب تر کون سی دکھائی دیتی ہے، یہ بھی استنباط کے طریق ہے. اس طریق پر میرے نزدیک حضرت لقمان کے اوپر کوئی ٹھوس کام نہیں ہے. سمجھ گئے؟